ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کر رہے تھے, سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ بہت سارے کام تو تفویض کر دیے گئے, بہت ساری ذمہ داریاں تو دے دی گئیں, لیکن اختیارات نہیں دیے گئے. اور اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے اس پر بات کر رہے تھے. یہ بتائیں کہ یہ جو اختیارات نہیں دے رہے تھے, 17 محکمے دے دیے, مزید 12 اور دینے والے تھے, لیکن ان کو چلانے کا اختیار, اور اس میں بھی کافی دن تک جھگڑے چلتے رہے کہ فلاں محکمے کا سربراہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, فلاں سربراہ کہتا ہے میں ہوں ہی نہیں آپ کو جواب دے. تو یہ خرابی کیا ہے, کیوں ہے ایسا کہ قانون کہتا ہے کہ اختیارات ان کے حوالے کر دیے جائیں؟ دیکھیے اس قانون میں ایک خرابی تو یہ تھی, موجودہ قانون جو تھا بہت ساری خوبیوں کے باوجود میں خرابی یہ تھی کہ اس میں افسران اس بات کے پابند نہیں تھے کہ وہ سٹی کے اندر حاضر ہوں, باقاعدہ اس کی پابندی موجود نہیں تھی. اسی طرح یہ خرابی اس میں اور یہ تھی کہ پرانی جو ضلعی کونسل یا جو بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی اس میں سربراہی کی وزارت خود میئر صاحب کرتے تھے. اچھا, اس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ سرکاری افسران بھی موجود رہتے تھے اور کونسل کے ارکان کا براہ راست میئر سے رابطہ ہوتا تھا, اور جو بات ہوتی تھی وہ میئر صاحب براہ راست سن لیا کرتے تھے. اچھا, یہاں یہ تھا کہ جیسے یہاں پاکستان میں قومی اسمبلی کا حال ہے یا اور اسمبلیوں کا حال ہے کہ ویٹنگ فورم تو بن جاتے ہیں کہ اس میں آپ تقریریں کریں, توجہات دلاتے ہیں, کہ اگر ناظم کچھ نہ کرنا چاہے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ناظم کو یا میئر کو پچھلے والے نظام کے اندر جو براہ راست فیس. دوسری بات ایک بڑی اہم تھی, میں بلکہ آج پڑھ رہا تھا اتفاق سے, آپ نے جو بلایا تھا تو میں نے پرانا اس کے اندر تقریباً میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی کراچی کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں تمام کو جو ہے سٹی کا اس کا جو کونسل تھی تقریباً 30 اداروں کے سربراہ تھے, ان کو اس کونسل کا آفیشیل ممبر نامزد کیا گیا. اٹینڈنس یہ تھا کہ سبجیکٹ ٹو ریکوائرمنٹ یا ان کی نمائندگی کر لیں, لیکن 30 ادارے جو تھے کراچی کے بڑے بڑے سارے ادارے کو وہاں پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر حاضر ہو. اچھا, آپ جو یہ اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے, دیکھیے بات کیا ہے. ایک بات یہ بڑی اہم ہوئی کہ نظام جب ختم ہوا, ڈپٹی کمشنر وغیرہ کو ختم کر دیا گیا اور ان کی پاورز کو میں اور سٹی گورنمنٹ کو دونوں کو تفویض کر دیا. تو وہ جو پہلے ایس ڈی ایم ہوا کرتے تھے, ڈپٹی کمشنرز ہوا کرتے تھے, پرانے افسران ہوا کرتے تھے, ان کی جو ٹور ہوتی تھی وہ کسی طریقے سے فورگو کرنے کو تیار نہیں تھے, ختم کرنے کو تیار نہیں تھے. میں اس نظام کو, پہلے نظام کا بھی چونکہ حصہ رہا, جب یہ نظام شروع ہوا 8 سال 9 سال ناظم رہا میں, تو میں اس کو بخوبی اس کو آبزرو کرتا. باقاعدہ انہوں نے اس نظام کو ناکام بنانے کی کوشش کی کہ جو پاورز ڈیوالو ہونی چاہیے تھیں, جو بائی لاز چاہیے تھے, جو رول فریم ہونے چاہیے تھے, جو پاورز ٹرانسفر ہونی چاہیے تھیں, نہیں گئی, بلکہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے. چنانچہ اس کا نتیجہ ہوا کہ نعمت اللہ خان صاحب کو بڑی تکلیف اس میں اٹھانی پڑی, اور میرے خیال میں 1.5-2 سال, مسلم بھائی بھی شاید اس کے گواہی دیں گے کہ 1.5-2 سال تو اس سٹی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے اندر لگ گئے. اور وہ جو ترقیاتی دور شروع ہوا اور ترقیاتی کام شروع ہوئے, میرے خیال میں آخری 2 سال میں شاید اس پر توجہ دے سکے, لیکن شروع کے 2 سال میں تو اس نظام کو قائم کرنے میں ہی لگ گئے. ان محکموں کو جو ڈیوالو ہو کر آ رہے تھے ان کو سیٹ کرنے کے اندر بڑا تنازع چلتا, بہت تنازع رہا, اور وہ تنازع آخری دن تک قائم رہا. بہت سارے محکمے آنے کو تیار نہیں تھے. کچھ محکمے یہ تھے کہ ان کا سر سٹی گورنمنٹ میں تھا اور دم وہاں پر تھی, کچھ کے سر وہاں تھا اور دم یہاں پر تھی, کہ جناب اس محکمے کا جو سربراہ ہے سیکریٹری ہے یا رجسٹرار سربراہ ہے. جیسے کوآپریٹو محکمہ ہے, محکمہ کوآپریٹیوز ہے, کوآپریٹو کا جو رجسٹرار ہے وہ صوبائی حکومت کے تحت, صوبائی حکومت کا افسر, یعنی ابھی اس میں بھی کھچڑی بنی ہوئی تھی. تو اس کو واضح نہیں, ایک صوبائی مداخلت بھی ہوتی تھی صوبائی حکومتوں کی, تو کیا وہ دستور یا آئین کے مطابق تھی؟ اس میں دیکھیے اس میں بھی ایک انہوں نے بڑا مسئلہ کر دیا تھا کہ اس میں ایک کلوز یہ ڈالتی تھی کہ سٹی گورنمنٹ کے کسی بھی افسر کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے وہ حکومت کرے گی. اچھا, حکومت کا لفظ جو ہے صوبائی حکومت کے لیے تجویز تھا کہ صوبائی حکومت, جہاں بھی حکومت کا لفظ آئے گا صوبائی حکومت. اب چنانچہ جو اس وقت صوبائی حکومت تھی اس میں MQM ڈومینیٹڈ حکومت تھی وہ, اور اس وقت جو لوکل باڈیز کے وزیر تھے وہ وسیم اختر صاحب تھے. چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ نعمت اللہ خان صاحب بیچارے کسی افسر کو اگر کسی وجہ سے ٹرانسفر یا پوسٹ کرنا چاہیں تو وہ صرف اس پورے معاملے کو ناکام بنانے کی خاطر یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ کا آرڈر جاری ہوتا تھا, اس کے 15 منٹ کے اندر جو ہے وہاں سے اس کا جو ہے اس کی سپر سیشن آ جاتی تھی کہ نہیں جی اس کو اپنی جگہ رکھیں, آپ نے یہ اختیارات کیسے استعمال کر لیے. بڑی اہم چیز بتاؤں کہ جو کراچی میں یہ جو دل کا ہسپتال قائم کیا سٹی گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ, اس کے لیے جو ڈاکٹرز چاہیے تھے, جو لوگ چاہیے تھے, سٹی گورنمنٹ اس کے لیے تیار تھی کہ ہم تمام وسائل اپنے دینے کو تیار ہیں, صرف آپ اس کی ایک منظوری ہمیں دے دیں کہ یہ اتنا اسٹاف یہاں چاہیے, اتنے ڈاکٹرز چاہیے, اتنی نرسز چاہیے, اتنے وارڈ بوائز چاہیے. آپ یہ سوچئے کہ اس ہسپتال کا افتتاح ہوا, 1-1.5 سال تک وہ ہسپتال صرف اس طرح چلتا رہا کہ سٹی گورنمنٹ نے جو اپنے ہسپتال تھے, عباسی ہسپتال, قطر ہسپتال,
ان کے محکمے کے افسروں کو نکال کر اور ڈاکٹرز کو نکال کر وہاں پر اس اسپتال کو چلایا رحمۃ اللہ صاحب نے. اور چونکہ اوپر وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کی منظوری ہی نہیں ہونے دی کہ سٹی گورنمنٹ وہاں کے لیے کوئی افسر یا کوئی ڈاکٹر اپوائنٹ کرے. اور وہاں جو بے شمار لوگ تھے, ڈاکٹر حق تھے, مجھے یاد ہے ابھی آتا ہے, دل کے ڈاکٹر تھے, اظہر فاروقی صاحب تھے اس کے اندر, اور 2-3 ڈاکٹر سے بیچارے آ کے والنٹریلی کام کرتے تھے, صبح سے 3-4 گھنٹے لگاتے تھے اور والنٹ کہتے تھے اسپتال کو چلانا. تو یہ اس میں بڑی خرابی تھی کہ جناب آپ نے تمام جو ہے لائبلٹی ڈال دی سٹی گورنمنٹ کے اوپر, رسپانسبلٹی دے دی سٹی گورنمنٹ کو, اور اختیار رکھا ہوا ہے وہاں پر اپوائنٹمنٹ کا. چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ مسائل اپنی جگہ پیدا ہوتے ہیں. اگر بدنیتی شامل ہو تو ظاہر مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں. مسلم پرویز صاحب, سٹی کونسل چلاتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سرکاری افسران, ان کی آنکھیں, ان کے عزائم اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں, یا وہ ابھی تک پرانے اس میں غرے میں چل رہے ہیں؟ کہ پہلے اس سوال سے پہلے میں تھوڑی سی اس جو ابھی گفتگو ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں. پہلے تو یہ کہ یہ جو نظام تھا یہ 2002 کا نہیں بلکہ 2001 کے تحت آیا تھا. آرڈیننس 2001 تھا, 2002 نہیں تھا, تاکہ ریکارڈ جو ہے درست رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ آئی کہ کوئی آفیسر جو ہے وہ جواب دہ نہیں تھا کونسل میں آنے کا. اصل میں چونکہ یہ ایک اس کو نظام کو اصل میں سمجھا ہی نہیں گیا. میں بنیادی طور پر آپ کو بتا دوں, کسی بھی سطح پر, نہ منتخب نمائندوں کی سطح پر اور نہ سرکاری افسروں کی سطح پر. میں نے جیسے اپنی پہلی گفتگو میں یہ بتایا کہ یہ 3rd ایئر آف دا گورنمنٹ تھا, اور یہ ایک چھوٹی, سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ چھوٹی ایک اسمبلی تھی. تو جو اسمبلیوں کے طریقہ کار ہیں, جو اسمبلیوں کے قوانین ہیں, جو اسمبلیوں کی ایک اصول ہیں, اس کے مطابق جو ہے یہاں بھی وہ کارروائی ہونی تھی. آپ کی قومی اسمبلی میں کوئی افسر پیش ہو کر بات نہیں کرتا, بلکہ جو کمیٹی کا سربراہ ہوتا ہے, جو اس کے محکمے کی کمیٹی ہوتی ہے, جو چیئرمین ہوتا ہے کمیٹی کا, وہ جواب دیتا ہے, یا منسٹر جو ہوتا ہے اس محکمے کا وہ جواب دیتا ہے. افسر اگر جواب نہیں دیتا. اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی میں بھی افسر اگر جواب نہیں دیتا بلکہ اس کا منسٹر جواب دیتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی 32 کمیٹیاں موجود تھیں. ان کمیٹیوں کا یہ تھا کہ وہ کام کریں اور وہ جواب دیں, اس افسر سے وہ جواب طلب کریں, اور ایسا ہوا. لیکن جب کبھی ضرورت پڑی اور ہم نے کسی افسر کو بلایا تو کونسل میں آیا بھی ہے اور اس نے جواب بھی دیا ہے. ایون ڈی سی او بھی آیا ہے اور اس نے بھی جواب دیا ہے. اس کے بعد اصل میں یہ اختیارات کا اور اس کا جو مسئلہ ہے نا, دیکھیے اس میں جو ہماری مصالحتی کمیٹی کا فنکشن تھا وہ یہ تھا کہ مصالحتی کمیٹی کے کیے ہوئے فیصلے کو اگر کوئی اپیل کرتا جا کر تو یہ فیصلہ جو ہے پروڈیوس کیا جا سکتا تھا کسی بھی کورٹ میں, سول کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, جو کوڈ آف لا ہے باقاعدہ, اس میں یہ فیصلہ پیش کیا جا سکتا تھا. اور وہ کورٹ اگر چاہے تو منون اس کو تسلیم کرے, یا جس طرح ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ایک اپیل ہے اوپر چلتی چلی جاتی ہے, ہائی کورٹ کسی اپنی لوور کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ. یہ میں نے ذرا سے وضاحت کے لیے کہا. اس میں مختلف چیزیں تھیں جو لکھا ہوا تھا سسٹم, اگر ہم اس کو سمجھ لیتے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بالکل مثال دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ ناظم, میں یہ ڈسٹرکٹ ناظم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ پورے اس پر محیط ہے پاکستان پر. اگر ڈسٹرکٹ ناظم موجود نہیں ہے تو نائب ناظم جو ہے وہ ناظم ہو جائے گا. میں این آر بی سے براہ راست ٹریننگ لے کر آیا اور میرا وہاں سوال یہ تھا کہ اگر نائب ناظم اور ناظم دونوں موجود نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا. بہت کامن سینس کی بات تھی کہ اس کے بعد جو ان کے بعد 3rd پرسن ہے وہ ہوگا. لیکن یہ بات کسی صاحب عقل کو جو نظام کو چلا رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہت کامن سینس کی بات تھی. بالآخر یہ ہوا کہ آخری مرحلے پر جا کر کہیں جب شاید ہمارے جانے میں کوئی 1 سال رہ گیا تھا تو ایک امینڈمنٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ جو 3rd ہوگا وہی ڈسٹرکٹ ناظم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. یعنی اگر ناظم اور نائب ناظم نہیں ہے, 3rd سینئر پریزائڈنگ آفیسر, جیسے ہمارے سسٹم میں تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے آفیشیٹ کیا بھی ہے ایک مرتبہ. کونسل فیصلہ کرتی ہوگی؟ نہیں, کونسل فیصلہ نہیں, آٹومیٹک.
نہیں یہ کیسے فیصلہ ہو گیا کہ آپ تھرڈ ہیں یا فلاں صاحب تھرڈ ہیں؟ سینئر کا لفظ ہے، سینئر پریزائڈنگ آفیسر، اس کا الیکشن ہوا باقاعدہ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کونسل میں الیکشن ہوا، وہ بہت پہلے ہو جاتا ہے، بالکل شروع میں ہو جاتا ہے، اور وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے، جی ہاں، اس میں یعنی نائب ناظم کے بعد کون نائب ناظم ہوگا، تو نائب ناظم تو اکثر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے تھے، تو میں نائب ناظم رہا اس دور میں، بے شمار دفعہ نائب ناظم رہا، اور کونسل کے اجلاس سے اس کو پریزائڈ بھی کیا میں نے۔ لیکن جب نائب ناظم اور ناظم نہیں ہے تو پھر جو نائب ناظم بن جاتا ہے تو وہی ناظم بھی ہو جائے گا، تو یہ اصل میں سمجھ کا فقدان اس سسٹم کو رہا لوگوں کو سمجھنے اس میں، سے پہلے کہ اس کے کل پرزے یا اس کے حصہ بننے والے لوگ سمجھتے، اس نظام کو پھر چلتا کر دیا گیا، اس نظام کو چلتا کر دیا گیا، اور اس میں بے شمار امینڈمنٹس کر دی گئی، اور اس وقت میڈیا میں ایک جھگڑا چل رہا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ سسٹم کو سمجھے بغیر مستقل ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صاحب سسٹم جو ہے اس میں بہت ساری خامیاں تھیں، بہت ساری کمزوریاں تھیں، کوئی ابھی تک یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں کس لاء میں، کس کلوز میں کس جگہ خامی تھی یا خرابی تھی یا کمی تھی۔ وہ یہ تو تسلیم کرے کوئی بھی ہو کہ بھائی میں اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بھئی اس جگہ یہ خامی تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں خرابی کہاں ہے؟ خرابی پہلی چیز یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس نظام کو چلنے دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بیوروکریسی چلنے دینا نہیں چاہتی تھی کہ جو کھانے پینے کے ان کے دھندے ہیں، جو ان کی حاکمیت ہے، وہ اس نظام کے تحت آ کر جو ہے خراب ہوتی تھی۔ دیکھیے اس میں سب سے طاقتور جو تھا اس سسٹم میں، شاید یہ پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں عام پبلک کے لیے، اور شاید پہلی مرتبہ یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، سب سے طاقتور شخص اگر کوئی تھا تو یونین کونسل کا کونسلر تھا اس پورے سسٹم میں۔ اور یہ بات شاید آپ کے لیے بھی تعجب کی بات ہو، اور ہر سننے والے کے لیے کہ میں کتنے اچنبے کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ناظم کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ طاقتور نہیں تھا اور یونین کونسل۔ یہ اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے طاقتور شخص اگر کوئی تھا تو یونین کونسل کا کونسلر تھا، لیکن اس نظام کو سمجھا نہیں گیا۔ بیوروکریسی نے اس کو سمجھنے ہی نہیں دیا۔ بیوروکریسی نے یہ کہا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، بیوروکریسی نے یہ کہا، کیونکہ سسٹم تو پورے پاکستان کی بنیاد پر چل رہا ہے نا اس وقت، اور یہاں پر یہ جھگڑا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس کو آج بھی پروٹیکشن حاصل ہے، پہلے 17ویں امینڈمنٹ کے تحت، پھر 18ویں ترمیم کے تحت اور امینڈمنٹ کے تحت، ضلعی نظام جی آج بھی اس کو تحفظ حاصل ہے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ تعداد میں شہر میں ایک کمشنر اور 5 ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، تو ان کا کھانا پینا یہ تو کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہوں گے، یہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں لگتا مجھے، تو لگتا ہے کہ ایک شہر میں 25-26 ارکان صوبائی اسمبلی اور 10-12 ارکان قومی اسمبلی، جن کے سامنے کروڑوں روپے کا بجٹ ایک چھوٹا سا یو سی ناظم اور ایک چھوٹا سا ضلع ڈسٹرکٹ ناظم، ٹاؤن ناظم یہ خرچ کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے صرف 50 لاکھ روپے سال کے، اس میں سے بھی یقیناً کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کا زیادہ دخل ہو اور ان کو اکسایا اس بیوروکریسی نے ہو کہ ہمارا بھی کام بن جائے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، بیوروکریسی کا بھی اپنا مسئلہ ہے اور ایم این اے اور ایم پی اے کا بھی مسئلہ ہے، اور ایم این اے اور ایم پی اے کی سیاست ابھی تک ذہنی طور پر وہ گٹر اور نالی اور سڑک اور جھاڑو دینے والے کی ہے، ذہنی طور پر ان کی جو ذہنیت ہے وہ اسی طریقے کی اگر ہے۔ کیا حرج ہے اگر وہ یہ کام کرنے لگ جائیں، لوگوں کے گٹر نالیاں صاف کرائیں، سڑکیں ٹھیک کرائیں؟ تو ایک نظام جو چل رہا ہے اس کو بھی چلنے دیں اور یہ کام بھی کرائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص جاتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا اور ایم این اے اور ایم پی اے یہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری گٹر لائن اور صاف کرتا ہوں، تو یہ تو بہت عظمت کی بات ہے، وہ جائے اور کروائے یہ کام اور خود بھی کر لے تو زیادہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، اس کا کام ہے بین الاقوامی سیاست کو غور سے دیکھنا، اس کا کام ہے خارجہ پالیسی دینا، اس کا کام ہے انٹرنل پالیسی دینا، اس کا کام ہے ترقیاتی پالیسیاں دینا، اس کا کام ہے بجٹ کو جو ہے مانیٹر کرنا۔ اگر وہ یہ کام اپنا چھوڑ کر اور گٹر کی اور جھاڑو کی سیاست کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ یہاں پر پورا نظام جو ہے کرپٹ ہو جائے گا۔ لوگوں میں یہی تاثر رہا ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز آئیں گے تو کام کرائیں گے، ہمارے کام کرائیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ تصور نہیں ہے کہ یہ آئے گا تو پاکستان کے ترقیاتی بجٹ، پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے، پاکستان کے اندر جدید صنعتیں لگانے، یا پاکستان میں کوئی ایسا انقلاب برپا کرنے کی بات کرے گا جس سے یہاں آبی وسائل کا مسئلہ حل ہو جائے گا، توانائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی تو یہی بٹھایا گیا کہ یہ آئیں گے تو کام کرائیں گے، ہم آئیں گے تو ہم تمہارے کام کریں گے۔
میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بار بار یہی لفظ کہا ہے کہ یہ ذہنیت جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ لوگ اس نظام کو سمجھے ہی نہیں, چلانے والے بھی نہیں سمجھے, عوام بھی نہیں سمجھی, الا یہ کہ چند ایک افراد جنہوں نے اس کو بنایا تھا وہ آج بھی اس کو سمجھے ہوئے ہیں, اور اس وقت بھی مختلف کورٹس میں تقریباً 27 مقدمات جو ہیں اس نظام کی فیور میں موجود ہیں. سیف الدین صاحب, جن کے کورٹس کا ذکر فیصلے آ ہونے گیا, چاہیے. کیا کوئی قانون یہ بات سمجھا سکتا ہے عوام کو اور اس نظام کو چلانے والوں کو کہ کس طرح یہ میں نظام؟ ایک چیز آپ کو عرض کر دوں تاکہ قانون کی بات, تاکہ یہ ایک اضافی بات اس میں کر لیں. میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں, یہ جو ابھی ایک تسلسل تھا, جو ناظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا پیریڈ ختم ہو گیا تھا, اور اس کے بعد بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور پورے سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پوری بیوروکریسی بھی یہی بات کہہ رہی تھی, اور پورے منتخب نمائندے بھی یہی بات کہہ رہے تھے, اور سارے وکلا بھی مل کر ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ صاحب بالکل یہ چیز قانونی ہے اور ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اور میں نے پھر اس وقت یہ کہا کہ دیکھیے میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ غیر قانونی ہے, قانونی نہیں ہے. اس کے بعد میں نے جا کر ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ کیا کہ یہ غیر قانونی ہے. اس کے بعد جیسے ہی ان کو نوٹسز گئے ہیں, تیسرے دن انہوں نے اٹھا کر اس کو فارغ کر دیا, حالانکہ وہ بھی غیر قانونی تھا. جو فارغ کیا گیا وہ بھی غیر قانونی تھا, اس لیے کہ یہ نظام یہ کہتا ہے کہ تسلسل اس میں رہے گا, ایک ناظم دوسرے ناظم کو حلف دے گا, اس میں کوئی بیچ میں بریک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک آرڈیننس کے ذریعے خواہ بریک ڈالا گیا. تو اب جو ہے سیف الدین صاحب, قانون یہ کہتے ہیں کہ قانونی ترامیم کے ذریعے بھی اس میں بریک ڈالا گیا, اور قانونی پٹیشن بھی 27 کے قریب مقدمات. نہیں دیکھیں, ایک تو اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ اس میں آئین میں جو اس نظام کو پروٹیکشن حاصل تھی وہ 6 سال کے لیے تھی. آئین کا جو 6th شیڈول ہے اس میں ان قوانین کی فہرست ہے جن کو پروٹیکشن دی گئی ہے جو وداؤٹ کنسینٹ آف دا پریزیڈنٹ تبدیل نہیں کی جا سکتے. آئین کا آرٹیکل 258A ہے, اس میں اس کو شامل کیا گیا تھا کہ یہ بلدیاتی نظام بھی اس پروٹیکشن میں ہوگا. لیکن 2003 میں جب 17ویں ترمیم منظور ہوئی تو اس میں اس کو شامل کیا گیا تھا, لیکن 6 سال کے لیے. تو 2009 میں جو یہ پروٹیکشن ختم ہو گئی اس کی, اور 2006 کے بعد صوبائی اس میں پرویو میں آ گیا, اور صوبائی حکومت اس کو تبدیل کر سکتی تھی. اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے بھی تبدیل کیا, پنجاب گورنمنٹ نے بھی تبدیل کیا, بلوچستان میں بھی یہ نظام تبدیل ہوا. تو آئینی مسئلہ تو باہر کے فی حوالہ نہیں ہے, اور آئین نے اس کی اجازت دے دی کہ اب یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اس کو تبدیل کر سکتی ہیں. اور دوسری بات آپ نے کیا پوچھی, میں میرے ذہن سے نکل گئی. کیا میں نے کوئی قانون یا کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی یہ تمہارا حق ہے, یہ تمہارا کام یہ ہے اور تمہارا حق یہ ہے. دیکھیں مظفر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہے صرف پاور پالیٹکس, اور پاور پالیٹکس لوگ دو طریقے سے, ایک تو یہ کہ قانونی پاور آپ کے پاس ہو, اور دوسرے پیسے کی پاور آپ کے پاس ہو, اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اب یہ جو ہے نا, ہر جمہوری حکومت جتنی بھی آتی ہے, جو جمہوری حکومت آتی ہے وہ یہ بلدیاتی نظام نہیں چلنے دیتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے یا قومی اسمبلی کا ممبر ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے باہر کے, میں چلیے میں اس بدنیتی پہ نہیں آتا کہ وہ کرپشن کی خاطر یہ کرتا ہے کم از کم, لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی سمپیتیز اور لوگوں میں پاپولرٹی اس طرح حاصل کر سکتا ہوں کہ میں خود گلی محلوں میں جاؤں اور احکامات جاری کروں کہ جی یہ اسکیم اور وہ اسکیم. اچھا, یہ کسی آئین کے ذریعے, کسی کورٹ کے ذریعے نہیں یہ لوگوں کو بتایا جا سکتا, یہ تو صرف نظام کا تسلسل کر سکتا ہے. اگر یہ بلدیاتی نظام تسلسل کے ساتھ چلتا رہے تو خود بخود لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. 8 سال کے اندر لوگوں کو یہ بات اچھی خاصی سمجھ میں آ گئی تھی. میں 8 سال مسلسل ناظم رہا, اور اس 8 سال کے درمیان آہستہ آہستہ یہ ہو گیا تھا کہ کوئی منسٹر کے پاس جاتا نہیں تھا اس بارے میں شکایت کرنے کے لیے, یا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہاں آتے تھے, یونین کونسل کے ناظم کے پاس آتے تھے, یا ٹاؤن میں جاتے تھے, یا سٹی ناظم کے پاس چلے جاتے تھے, اور وہاں یہی تو پریشانی تھی ان لوگوں کو. ان کو یہ تھا کہ جو ہم یہ ایک چیپ پاپولرٹی ہے, یہ سستی چھوڑ جو ہے جو حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جا کے سڑک پہ اچانک کھڑے ہو جائیں اور کوئی ہم سے شکایت کرے کہ صاحب 5 گٹروں کے ڈھکنے نہیں ہیں, اور اس کے بعد میں اسی وقت فون کروں ٹی ایم او کو, ڈھکنے لگاؤ آ کے اس کے. تو یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک بنا ہوا ہے لوگوں کا رجحان کہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر یو سی میں 13 کونسلر آ گئے, بہت سارے, بلکہ 22 کتنے تھے ایک پہلی دفعہ میں, پہلے 21 کونسلر تھے. تو اتنے سارے لوگوں تک کی پہنچ میں تھے. ایک زمانے میں ایک یو سی میں ایک کونسلر ہوتا تھا, اب یو سی دوسری بن گئے اور اس کے اندر 22-23 لوگ موجود ہیں, اور ان کے بھی ساتھ کچھ نہ کچھ. تو یہ بھی تو ایک پلس پوائنٹ ہوگا اس نظام کا. اس کا بہت یہ نہیں ملے تو دوسرے صاحب مل گئے, ان سے بات کر لی. بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت ہی چھوٹی سی ایک چیز ہے اٹیسٹیشن.
اٹیسٹیشن ایک چیز ہے کہ جناب یہ پاکستان میں ایک یہ طے ہے کہ جناب ہر کاغذ اٹیسٹ کرا کے داخل کرنا، صحیح ہے نا. اچھا گھر پہ ہر وقت ہمارے رش لگ رہتا تھا، امتحان بیچارے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، کالج میں داخلہ لے رہے ہیں، نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں، اور وہ 50 کاغذ لاتے تھے کہ جی اٹیسٹ کر دیں. اچھا ناظم یا کونسلر جو اس کو پاور سی وہ اٹیسٹ کرتا رہتا تھا. آج اس کے مقابلے اتنی معمولی چیز تھی نا جو لوگوں کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ حاصل تھی. محلے کا ہر آدمی جانتا تھا یہ کونسلر رہتا ہے، یہ ناظم رہتا ہے، صحیح چھوٹا سا محلہ ہے، اسے سب جانتے ہیں، سب چلے آ رہے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے. آج کیا ہے کہ بیچارے لوگ آتے ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ جی 17 گریڈ کے افسر سے آپ جا کے اٹیسٹ کرا کے لائیے. اس پر کون 17 گریڈ کے افسر کے پاس پہنچ سکتا ہے، کس طرح پہنچے گا؟ لوگ دھکے کھاتے، یعنی اتنا معمولی کام جو ہے اس کے لیے بھی اب لوگوں کو دھکے کھانے چاہیے جائے کہ بڑے کام. میں کہتا ہوں کہ جو یہ 8 سالہ دور تھا، چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا تھا جس میں کافی تکالیف پیش آئیں، باہر کے اختیارات نہیں دیے انہوں نے جو نعمت اللہ صاحب نے دیے تھے. نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں ایک یوسی ناظم بھی بہت اچھا کام کر پاتا تھا. تو جس قدر میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کر کے ختم کروں گا اپنی بات کہ جس وقت میں یوسی کا ناظم بنا 2001 کے اندر، اس وقت جو صورتحال تھی، یعنی میں یونین کونسل کے دفتر پہنچتے ہوئے ڈرتا تھا. اتنا ہجوم لوگوں کا لگا ہوتا تھا اپنے کام کروانے والوں کا. گٹر کا ڈھکنا ٹوٹا ہوا ہے، پانی نہیں آ رہا، گندا پانی مکس ہو گیا، لائٹ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، دنیا زمان لوگ سمجھتے تھے یہ ہمارے سارے دکھوں کا مداوا ہمارا ناظم آ گیا. جو ٹاؤن کا مسئلہ ہے وہ بھی ہمارے پاس اچھا وہاں پر بیٹھ کے آہستہ آہستہ سارٹ آؤٹ کرتے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دور جو ہے 6-7 گزر گئے تو وہ دور تھا کہ 90% میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی محلوں کی سڑکیں بن چکی تھی. اور یعنی یونین کونسل میں اس کے بعد ہم پہنچتے تھے تو ہم آپس میں کونسلرز کے ساتھ بیٹھ کے مذاق کرتے تھے کہ بالکل دکان ٹھنڈی ہو چکی ہے، لوگ ہی نہیں آ رہے آج کل، ہو کیا گیا ہے. تو وہ مطلب بعد میں پھر ہم نے اس کا انالائز کیا اس بات کو کہ لوگوں کے جو ویسے جو عام چھوٹے چھوٹے مسائل تھے کہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے، گٹر ٹوٹ گیا ہے، پانی ہمارا نہیں آ رہا، کوڑا پڑا ہوا ہے، یہ تو ایسے مسائل تھے کہ جو مطلب جس کا حل ہونا کوئی پرابلم بھی نہیں تھی. کہ اس نے صرف ناظم صاحب کو اپنے فون پہ کسی آدمی نے کہا کہ یار میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک صاحب نے بتایا رات کو آ کے میرے گھر 9 بجے آئے کہ صاحب کتا مر گیا ہے گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے. یعنی ایک ایسی پرابلم ہے، لگتی تو بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن جس کے گھر کے سامنے کتا مر جائے تو آپ سوچیے اس کو شاید رات کو نیند نہیں آئے گی کہ رات بھر میرے گھر کے سامنے کتا مرا ہوا پڑا رہے گا، بدبو آنی شروع ہو جائے گی، میں کروں تو کیا کروں. اب وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ بھائی کتا مر گیا ہے. اب میں نے اس وقت اٹھا کے جو ہے بیچارے اس کو فون کیا انسپیکٹر کو کہ بھائی یہ کتا مر گیا ہے. وہ اس کے بعد گیا گھر جا کے ایک ذمہ دار کو لے کر آیا، اس نے وہاں سے ایک ٹرالی نکلوائی، کتے کو اٹھوایا پھینکوایا. ان صاحب کو تو ایسا لگا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ ان کے گھر کے. تو یہ ہے کہ مطلب ڈور اسٹیپ پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن بڑی اہم ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں. تو یہی چیز اسی حوالے سے ہم نے نعمت اللہ خان سے بھی گفتگو کی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمایا. نعمت اللہ خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جہاں پہ آپ دیکھیں گے جہاں ڈیموکریسی ہے، یہ ڈیموکریسی کی پری ریکویزٹ ہے کہ لوگوں کو گراس روٹ لیول تک اپنے مسائل حل کرنے کے مواقع ہونا چاہیے. اور اس لحاظ سے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو تھا، جو میں کم از کم اس کو میں نے کامیابی سے چلایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک تھا. کچھ اس کی امینڈمنٹس ہونے کی ضرورت تھی کہ امینڈمنٹس ہو جائیں اور اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ بہرحال نہیں ہوئی. رہا سوال کمشنری نظام کا، یہ کمشنری نظام تو بیوروکریسی کا نظام ہے. بیوروکریسی کے ہاتھ میں وہاں سارا کا سارا اختیار ہوتا ہے. یعنی جو آدمی ایک کمشنر کو اپائنٹ کرتا ہے وہ اسی کی بات مانتا ہے، دوسروں کی باتیں نہیں مانتا، نہ کسی منتخب نمائندے کی بات مانتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمشنری نظام کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. ایک افسر شاہی میں اس سے پہلے بھی کمشنری نظام تھا، اس کو اسی لیے ختم کیا گیا تھا کہ افسر جو ہوتا ہے وہ مانتا ہے صرف اس کی جو اس کو اپائنٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا. تو جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اس کو بس خوش آمدید کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد کام نہیں کرتا وہ کام نہیں. تو کمشنری نظام تو ان کیس کسی صورت کے اندر بھی مناسب نہیں ہے. اگر ڈیموکریسی کو وہاں پر آپ کو لانا ہے تو ڈیموکریسی کے اندر گراس روٹ لیول تک منتخب نمائندوں تک اختیارات پہنچنے چاہیے تاکہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ اپنے مسائل کو وہاں پر حل کر سکیں اس لیول کے اوپر. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو شکایت تھی لوکل گورنمنٹ کے نظام سے، وہ شکایت ان کو یہ تھی کہ صاحب اس کے اندر سارے اختیارات تو ہوتے ہیں ناظم کے پاس، فنڈز بھی ناظم کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے سارے کام وہی کرتا ہے. اب سارے وہاں جو ہمارے یہاں جو ایک روایت ہے بدقسمتی سے، آپ اس کو میں کیا کہوں، مسفارچون ہے ملک کی اور قوم کی، کہ یہاں پر جو پالیٹکس میں لوگ آتے ہیں اور کسی بھی منصب کے اوپر ہو، ناظم ہو، یو سی کا ناظم ہو یا صوبائی اسمبلی کا رکن ہو، قومی اسمبلی کا رکن ہو، کوئی بھی ہو، وہ وہاں پر اس لیے نہیں آتا کہ صاحب وہاں پر آ کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے اس کو، بلکہ وہ آتا ہے اس لیے کہ اس میں پیسے کمانا ہے.
اب ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام میں جب لگا گیا آدمی ایسے ڈیولپمنٹ جس میں کہ پیسے کھانے کو ملے، تو وہ ڈیولپمنٹ وہ تو بہت ہی خراب ہو کوالٹی کے لحاظ سے۔ یعنی جب مشرف صاحب یہاں آئے تھے، پہلا جو بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر، اور وہ بارش کے اندر پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا، تمام لوگ شکایتیں کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، اسی پر وہ وہاں سے آئے تھے دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے میٹنگ کی تھی گورنر ہاؤس کے اندر، اور انہوں نے اس میٹنگ کے اندر پھر یہ طے کیا کہ میں یہاں کراچی کا دورہ کروں گا بائی روڈ۔ اس بارے میں ان کی سیکورٹی اتنی سخت نہیں تھی، تو انہوں نے دورہ کرنے کا طے کیا۔ اتفاق کے بعد یہ پتہ نہیں کیسے ہوا یہ کہ گورنر بھی کھڑا تھا اور چیف منسٹر بھی کھڑا تھا، لیکن گاڑی میں میں بیٹھا ان کی، میں اور وہ اکیلے تھے، آگے ان کا ADC بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن وہ بڑا میرے لیے ایک بہت اچھا مجھے موقع مل گیا تھا۔ میں نے ان سے ایک بات اس دورے کے اندر یہ بھی کہی تھی گاڑی کے اندر، میں نے کہا تھا مشرف صاحب یہاں پر بہت سارے ادارے ہیں اور اس میں لاکھوں آدمی کام کرتے ہیں، اور لاکھوں آدمی میری سڑکیں استعمال کرتے ہیں، میرے فلائی اوور استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، سیوریج ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن کراچی کے ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ان اداروں کا نہیں ہوتا۔ پھر آپ ان سے کہتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا صاحب میں نے بہت کہا ہے، میں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، میں نے ان کو لیٹرس لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہیں وہ میری بات نہیں مانتے ہیں اور نہیں مانیں گے۔ کہنے کیوں نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا اس سے نہیں مانیں گے کہ اس میں کسی کا ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ وائس ایڈمرل ہے نیوی کا، کسی ادارے کا ہیڈ بریگیڈیئر ہے، کسی ادارے کا ہیڈ کرنل ہے اسٹیٹ مل کے اندر، تو وہ ظاہر ہے کہ میری بات کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ بلا کے ان کو کہے کہ 6 دن کے بعد آؤں گا اور آ کر کے ان کو لوگوں کو بلاؤں گا، بلا کر کے بات کروں گا، آپ تیاری کر لیں، پریزنٹیشن بنا لیں، آپ پریزنٹیشن میں خیر بنا لیے پریزنٹیشن۔ وہ 6 دن کے بعد آیا، 8ویں دن میٹنگ کی، سب لوگوں کو بلایا، سارے KPT اور پورٹ قاسم اور PIA اور اسٹیل ملس وغیرہ سب سارے تھے لوگ اس کے اندر، سب کو بلایا، سب سے اچھی انہوں نے گفتگو رکھی۔ یہ کراچی آپ کا شہر ہے، آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، کراچی شہر کے تمام ڈیولپمنٹ کے کام کو آپ انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کراچی کے ڈیولپمنٹ میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ ناظم جو ہے وہ کہاں تک اس میں ڈیولپمنٹ کرے گا، کہاں تک اس کے پاس فنڈس ہوں گے؟ میں بھی دوں گا تو کتنے دوں گا، کوئی اور دے گا تو کتنے دے گا؟ تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس کے اندر۔ وہ یہ یقین کیجیے کہ تیسرے دن میرے پاس ٹیلی فون آیا، اس کا چیئرمین تھا، وائس چیئرمین تھا، اس کا وائس ایڈمرل تھا KPT کا، اور سب سے زیادہ پیسے اسی اقبال سے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی جو منٹس وغیرہ بنیں گی اس میں بہت دیر لگے گی، لیکن میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں جو وہاں طے ہوا ہے۔ اس نے کیا، اس کے بعد اس نے سڑکیں بنائیں، اور لنک روڈ بھی بنا رہا تھا، اس نے انڈر پاس بنایا اس کا وہاں کا کلفٹن کا، سب اسی نے کیا۔ اسٹیل مل نے وہ جو قائد آباد کا فلائی اوور ہے وہ بنایا، PIA نے 80 کروڑ روپیہ دیا ہمیں اس کے لیے، یونیورسٹی روڈ کے لیے، تو یہ سب نے کام کیا اس لحاظ سے۔ میں بس جب فارغ ہو گیا تو پرواہ نہیں کی اس کی، نہ ان سے دوبارہ بات کی، دوبارہ ان سے پیسے لیے، میں دوبارہ ان کو اس پہ انوالو کیا ڈیولپمنٹ کے اندر۔ اس لحاظ سے میں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے کراچی کے اندر ان کو میں نے کراچی کے ڈیولپمنٹ کے اندر استعمال کیا، اور کراچی کے ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، کئی ارب روپیہ ہو جاتا ہے اگر سب ملا کے دیکھیے اگر آپ، تو انہوں نے دیا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ باقاعدہ لندن کے اندر کاؤنٹی سسٹم ہے، وہ چھوٹی چھوٹی کاؤنٹیز ہیں، وہ ہمارے یہاں تو جو UC ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، خاصی بڑی ہوتی ہے، مطلب کراچی میں تو بہت بڑی ہے خاصی، وہ کراچی کی آبادی کے لحاظ سے 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، بلکہ 1 کروڑ 80 لاکھ کے بھی کہتے ہیں لوگ آبادی ہے، تو بڑا ہے، لیکن وہاں کاؤنٹیز ہیں، وہاں میونسپلٹیز ہیں، میئرس ہوتے ہیں، میئرس کو پاورس ہوتی ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے یہاں کے لحاظ سے کوئی سڑک بند کرنا چاہتا ہے بند کر دے گا سڑک کو، باہر سے اس کو آنے کا راستہ کو اور دے گا ان کو، وہ نہیں دے گا۔ ہمارے یہاں یہ اختیارات پورے طریقے سے نہیں منتقل ہوئے تھے جو منتقل ہونے چاہیے۔ اگر پورے اختیارات منتقل ہو جائیں اور آدمی بھی کام کرنے والے ٹھیک ہوں، یعنی وہ کام کرنا چاہتے ہوں، پبلک کو مسائل کو حل کرنا چاہتے ہوں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ ہی نہ چاہیں کام کرنا چاہیں، جو لوگ منتخب ہو کر آئیں وہ خالی پیسے کمانے پہ لگے رہیں، وہ ظاہر پہ کام نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھی، ہم نے اس کے اندر میں جب وہاں سے فارغ ہوا ہوں تو میں نے 55 پروجیکٹس میں نے پائپ لائن میں چھوڑے تھے، 55 پروجیکٹس، اور انہیں کو لے کر کے مصطفیٰ کمال صاحب چلے ہیں لے کر کے، اور میں نے جو کام کیا ہے اب ہر ناظم جو آئے گا اسے میرے لائن پر چلنا پڑے گا، اگر وہ میری لائن پر نہیں چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اب ظاہر ہے کہ لائن پر چلنے سے مراد میں جانتا ہوں کہ وہ جو امانت و دیانت کا میں نے اظہار کیا ہے اس میں، ظاہر ہے کہ میں جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے، 40 سال سے وابستگی ہے،
قرآن کے مطالعے سے، حدیث کے مطالعے سے، مولانا کے لٹریچر کے مطالعے سے جو میرا ذہن بنا ہے، جو میری فکر بنی ہے، جو میری سوچ بنی ہے، اس کو میں نے اپلائی کیا یہاں پر، اور حقیقتاً اسی فکر اور سوچ کے ساتھ میں کامیاب ہوا، ورنہ میں کامیاب شاید نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی جو جماعت اسلامی کی، تقریباً 20 کی 25 افراد مشتمل، جو فل ٹائم کام کرتے تھے، بعض اس میں سے، بعض پارٹ ٹائم کرتے تھے، لیکن سب ہر شعبے کے اندر میرے پاس لوگ سے کام کرنے والے کہ جو اچھے طریقے سے مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے، سپلیمنٹ کرتے تھے، اور